السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے 15 شعبان کی رات کے متعلق الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ حضرات کے سامنے مفصل بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے لیے، آپ حضرات کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب کو فائدہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کہ ہماری جو زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارک میں ہمیں بہت زیادہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ۔ اتنی بڑی خوشخبری، پر یہ اس میں ایک دو باتیں اس میں اہم ہیں اس آیت مبارک میں، وہ میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارک میں جو خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس میں دو بہت سارے اہم باتیں اس میں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمیں معاف کر دیں گے، بے شک یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تبارک فرماتے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اب اس میں دو باتیں عام ہیں، وہ ہمیں سمجھنی ہیں۔ ایک یہ کہ بھائی سنیے گا، سب سے پہلی بات کہ اصل بات یہ کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو معاف کریں گے نا۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تب معاف کریں گے نا۔ اگر ہم اللہ سے معافی ہی نہیں مانگیں گے تو وہ کیسے معاف کریں گے؟ پہلی بات یہ سمجھیے گا، میری بات اہم بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ شرط تو یہی نا کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تب تو اللہ معاف کریں گے نا۔ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو کس کو معاف کریں گے؟ آ رہی ہے آپ کو میری بات سمجھ میں؟ بھائی ہم جب تک توبہ نہیں کریں گے
جو گناہ ہم کر رہے ہیں، مثلا عام بات سمجھیے، جو ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں وہ ہم جب تک چھوڑیں گے نہیں اس کو اور اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ مثلا سمجھاؤں آپ کو کہ ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہوں، مثلا ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہوں، کسی کی تذلیل کر رہے ہوں، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی سے لڑ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی اگلا بندہ ہمیں معاف کر دے گا، تو وہ کس طرح معاف کرے گا؟ جب ہم اس سے معافی مانگیں گے تب وہ معاف کرے گا نا، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس سے لڑتے رہیں ہم اس کو تکلیف دیتے رہیں اور دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا ہمیں اگر کوئی ہمارے کہنے پر نہ چلے، ہمارا چھوٹا، ہمارے ملازم یا ہمارے کام والے ہمارے کہنے پر نہ چلے اور ہم سے لڑتے رہیں، کیا ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ پہلے تو جو ہم گناہ میں مبتلا ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ توبہ شرط ہے، توبہ۔ کبھی بھی ہمیں اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ بھائی ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، قطعاً نہیں۔ اس دھوکے میں ہم کبھی بھی نہ رہیں۔ یہ بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، دشمن کا، نفس کا، یہ بڑا دھوکہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہو اللہ معاف کر دے گا، نہیں۔ ہاں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اب جتنے بھی گناہ ہیں نا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ صحیح بات، پہلی بات یہ۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، توبہ کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں نے گناہ چھوڑ دی، اب ہم نے معافی مانگی تھی، اب گناہ معاف ہو گئے۔ اب اگر ہم سے دوبارہ گناہ ہو بھی جائے، ہم قصداً گناہ کریں، قصداً یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ بھئی میں گناہ کروں گا، میں گانے سن رہا ہوں، میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، یہ میں گناہ کر رہا ہوں، قصداً ہم سے گناہ ہو گئی نا، پھر توبہ کریں، یا اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گئے، یا اللہ میں نے گناہ کر دی، یا اللہ میں نے توبہ کی تھی لیکن مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ایک دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ بھی آپ سے گناہ ہو جائے نا، 70 مرتبہ ہم نے اللہ سے معافی مانگی نا، توبہ کی دل سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ سمجھ، بڑی آپ کو بات بتا۔ اب دوسری بات عام سنیے گا اس میں، ایک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم نے گناہ کیے ہیں، وہ اس کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہیں ڈائریکٹ۔ مثلا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، مثلا ہم نے گانے سنے، ہم نے فلمیں دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ ادھر ادھر نظریں گھمائیں، گناہ کے کام کر دیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے توبہ کرنے سے۔ 2 رکعت نفل پڑھی ہم نے، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ، بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سمجھیے، لیکن اس میں بھی ایک دوسری بات ہے، جو اگر ہم توبہ کریں، نفل پڑھیں توبہ کا، اور سارا دن ہم بیٹھے بیٹھے ذکر کریں، توبہ کرتے رہیں، توبہ، اس میں وہ معاف نہیں ہوگا۔ کیا؟ بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق،
میں جانوروں کی بھی بات کر رہا ہوں، جانوروں کے حقوق، جیسے اگر ہم نے جانوروں پر ظلم کیا ہے، ہمارے پاس گائیں ہوتی ہیں، بھینس ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، اگر ہم نے پالی ہوئی ہیں، اگر اس کے ہم نے حقوق ادا نہیں کیے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ انسانوں کے حقوق، بندوں کے بیویوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اگر ہم نمازیں پڑھتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، جب تک ان سے معافی نہیں مانگیں گے ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ جب تک جس پر ہم نے ظلم، مثلا ہم نے گائیں بھینس پر بھی ظلم کیا ہے نا، ہم نے بکریوں پر بھی ظلم کیا ہے نا، ہم نے گدھوں پر ظلم کیا ہے، تو وہ بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ہم ان پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی ہمیں ایذا دے رہا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کسی کو ایسی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جب تک ان کے حقوق کا ازالہ نہیں ہوگا معافی نہیں ملے گی۔ یہ سمجھیے بات ہم کسی کو اگر ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ہم نے جو کسی کا حق غصب کیا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا، بندوں کے حقوق معاف اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے توبہ کرنے سے۔ ہم نے تو اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیے، لیکن اس کا حق ابھی تک ہے، اپنی بہن کا حق، اپنے بھائی کا حق ہے، اپنی بیٹی کا حق ہے، اپنے مسلمان بھائی کا حق ہے، یا کسی جانور پر ہم نے ظلم کیا ہے، وہ کیسے معاف ہوگا؟ وہ تو اللہ کا حق نہیں ہے، وہ تو بندوں کا حق ہے، وہ تو جانوروں کا حقوق ہے نا، وہ ان سے معافی مانگنی ہوگی، ازالہ کرنا ہوگا، تب معافی ملے گی۔ بھائی جو بھی ہے نا، اگر کسی کے پاؤں میں پڑھ کر بھی ہمیں معافی مانگی ہے تو معافی مانگنی چاہیے، کیا آ جائے گا ہمارا؟ بھائی معافی مانگنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے توبہ کرنے سے، لیکن اگر بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اس پر بھی ہمیں ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس پر اور زیادہ آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ فی الحال آج یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ پھر اس پر موضوع پر بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔